لیکن ذرا این او سیز کی طرف آتے ہیں. میں نے این او سی کا سوال کیا تھا رانا صاحب کہ این او سیز تو گورنمنٹ دیتی ہے نا, آپ نے فرمایا کہ کچھ معاملات اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ رول بیک نہیں کیا جا سکتا, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا ہے اس کو رول بیک نہیں کیا جائے گا, جو بن گئی اس کا کیا کیا جائے گا, وہ بھی ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا نا صاحب. دیکھیں, جو مانیٹری لاس عام آدمی کا ہوا ہے, غریب آدمی کا ہوا ہے, کسان کا ہوا ہے, وہ تو گورنمنٹ پورا کرے گی, گورنمنٹ کمیٹڈ ہے. باقی اس کے علاوہ جو معاملہ ہے, دیکھیں اس میں ابھی یہ بات یعنی پری میچور ہوگی اگر میں یہ کروں کہ جی یہ روڈا سٹی کی جو پلاننگ ہوئی ہے یہ بالکل سرے سے ہے ہی غلط اور اب یہ وہاں پہ بننا ہی نہیں چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ اب اگر اس کی پلاننگ ہو چکی ہے اور ایک خاص سٹیج کے اوپر وہ پہنچ چکا ہے, تو اب اگر آپ اس کو رول بیک کریں گے تو اس کے بھی پھر بڑے کمپلیکیشنز ہوں گی, اس کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے. لیکن معاملہ یہ کہ کیا روڈا سٹی جو ہے وہ بنایا جائے, بھلے اس کا اگر کوئی سائز آپ نے کم کرنا ہے, کٹ ڈاؤن کرنا ہے, وہ کر لیں, تو کیا وہ بنایا بھی جائے اور راوی کا راستہ جو ہے وہ بھی اتنا کشادہ کر دیا جائے اور یہاں پہ کچھ ایسے انتظامات جو ہیں وہ کر دیے جائیں کہ یہ جب پانی آئے, یہ پانی آنا تو سال میں یہی کوئی مہینہ آئے گا یا 2 مہینے آئے گا, اس سے زیادہ تو آنا نہیں ہے. 10 مہینے تو راوی جس طرح سے پچھلے 30-35 سالوں میں جو ہے وہ پانی وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا, وہی صورتحال رہنی ہے. تو یہ جو 2 مہینوں میں آئے, یہ پانی ایک رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو سنبھالا جا سکتا ہے, اس کو یہاں سے گزارا جا سکتا ہے اور اس کا راستہ کشادہ کیا جا سکتا ہے, یعنی بشمول اس کے کہ روڈا کا جو سٹی ہے یا پروجیکٹ ہے اس کو بھی قائم رکھا جائے. اس کا جو این او سی دیا جا چکا ہے اس کو منسوخی کے بغیر ہی یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. تو پھر میری ناقص رائے میں سر دست تو یہی ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ان کو چلایا جانا چاہیے. اس کی پلاننگ ہو جائے, پلاننگ ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہیں. لیکن اگر پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دیکھا جائے کہ کوئی چیز رکاوٹ ہے, تو بہرحال پھر دریا کا راستہ جو ہے اسے تو آپ کو چھوڑنا ہوگا, اسے راستہ دینا ہوگا, ورنہ پھر اگر آپ نہیں راستہ دیں گے تو پھر جو ہے وہ پانی جب آئے گا پھر اس سے نقصان. میں آپ کی بات سے یہ اخذ کروں, اگر کوئی چیز راستے میں آ رہی ہے تو اس کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا, اس کو توڑ دیا جائے گا, لیکن اگر کوئی چیز کوئی ہاؤسنگ سکیم یا کوئی کنسٹرکشن راستے میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے تو اس کو مینیج کیا جائے گا. لیکن آپ نے فرمایا نا کہ اس ریلے کو بھی گزارا جا سکتا تھا, اس کو مینیج بھی کیا جا سکتا ہے. وہ مینیج کرنے کے لیے ریزروائرز, ڈیمز بڑے ضروری ہیں. سی ایم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ جی ہم لوگ ریزروائرز اور ڈیمز بنانے چاہیے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے گورنر پنجاب کی بات بھی یہ سنائی ہے, لیکن ڈیمز, کالا باغ ڈیم ہو گیا یا بڑے ڈیمز ہو گئے, ان کے اوپر تو سیاست ہوتی آئی ہے. اب یہ کیسے انشور کیا جائے رانا صاحب کہ یہ سیاست جو ڈیمز والی سیاست ہے اس کو پس پشت رکھیں اور ملکی مفاد کو سامنے لے کر آئیں؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ہم اگر بہت بڑے ڈیم اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے نہیں بنا سکتے تو چھوٹے ڈیم بنانے میں آپ مجھے بتائیں کیا حرج ہے. ہمیں وہاں سے کام شروع کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے یعنی دیہی علاقے میں جو ہے وہ ہر گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈیم ہوتا تھا جسے پنجابی زبان میں چھپڑ کہتے ہیں اسے. تو وہ کوئی 1-2 ایکڑ کے اوپر محیط ایک ایسا تالاب ہوتا تھا کہ جہاں پہ بارش کا پانی جو ہے وہ پورے یعنی گاؤں کی ڈلوان سائڈ کے اوپر وہ ہوتا تھا, تو پورے گاؤں کا بارش کا پانی بھی وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا. بارشیں ہوتی تھی, وہ ہر سال جو ہے وہ لبالب ہو جاتا. سارا سال جو ہے وہ وہاں سے جانوروں کے لیے پانی بھی مہیا ہوتا اور باقی بھی ساری چیزیں جو ہے وہاں سے. اور پھر یہ زیر زمین جو پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس کا بھی وہ قدرتی حل ہو رہا تھا. اب آپ جا کے دیکھیں ہر گاؤں میں وہ جگہ جو ہے نا وہ انکروچ ہو چکی ہے, وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں. ہر گاؤں میں وہ تالاب جسے چھپڑ کہا جاتا تھا وہ آپ کو اب کہیں نہیں ملے گا. یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ریوائیو کرنی چاہیے.
ہمیں ان نیچرل اور قدرتی چیزوں کا جو کہ ہماری وسیب میں کئی سو سال سے تھیں اور ان کا ایک اپنا جو ہے وہ رول تھا، تو ہمیں وہ جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دریا کے دونوں کناروں پہ ہمیں چلیں، اگر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، بڑا ڈیم نہیں بن سکتا، تو یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم تو جو ہے وہ بڑی آسانی سے یا تالاب کہہ لیں ان کو بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ تو میرا خیال ہے کہ سال بھی ان کے لیے ٹائم بہت زیادہ ہے۔ یہ 2 مہینے، اگلے 2 مہینے میں ہر ضلع کو کہا جائے کہ بھئی جہاں جہاں سے آپ کے دریا گزر رہا ہے تو along سائڈ آف دی ریور جو ہے وہ آپ اس قسم کے جو ہے وہ تالاب بنائیں چھوٹے، تو جب پانی بہت زیادہ آئے وہ بھر جایا کریں اور ارد گرد کے جو گاؤں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور جب 8 ماہ یا 10 ماہ پانی ناپید ہو اور اس کی ضرورت ہو تو وہاں سے وہ استفادہ کیا جا سکے۔ اور پھر یہ جو زیر زمین پانی والا معاملہ ہے کہ وہ اب نیچے سے نیچے جا رہا ہے، بلکہ وہ بھی اب ناپید ہونے کو جا رہا ہے، تو وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بھی بحث کریں، ان چیزوں کے اوپر بھی تجاویز جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ اب ہمارا تو سارا زور اسی بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اب یہ سیلاب آیا ہے، یہ جو بھی کوئی نقصان ہوا ہے، ہم ہر وقت ڈھونڈ یہ رہے ہیں کہ حکومت کا کہاں پہ جو ہے وہ قصور ہے، حکومت کو کس طرح سے گالی دی جا سکتی ہے، اس کی پکڑ کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یعنی سب کا زور اسی بات پہ لگا ہوا ہے۔ رحان صاحب، کوئی نہ کوئی تجویز دینے کو تیار ہے، نہ کوئی یہ بتانے کو تیار ہے کہ بھی ایسے نہیں ایسے کرنے، یہ نہیں وہ کرنے۔ تو یہ ایک ہمارا عجیب جو ہے وہ طریقہ کار ہوا ہوا ہے۔ اس بات پہ تو اعتراض، اس پر جو ہے وہ ہم ہر وقت جو ہے اس بات پہ تو اعتراض ہے رانا صاحب کہ آپ کو یہ ہے کہ ہم تنقید کر رہے ہیں، لیکن تنقید کا موقع بھی تو حکومت کی طرف سے مل رہا ہے نا۔ اگر انکروچمنٹ ہو گئی ان تالابوں کی جگہ پر تو پھر وہاں بھی حکومت کی امپلیمنٹیشن کی غفلت آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، پنجاب کی حکومت ہو، کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکے کہ وہ چھپڑ کے اوپر کس طریقے سے انکروچمنٹ ہوگی، لوگوں نے گھر کیسے بنا لیے۔ اگر این او سی جاری ہوا اس کے اوپر بھی obviously گورنمنٹ کو ہی ہم پوچھیں گے۔ تو اعتراض ہے، اب اعتراض کے بعد کیا کرنا ہے، دیٹ از دا کوسچن اینڈ یو آر رائٹ۔ اب تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں نا صاحب، تو تنقید ایک اور طرف بھی ہو رہی ہے۔ آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے اندر 375 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کی بات ہوئی ہے۔ یہ ذرا سمجھائیں گے کہ یہ حکومت کے آڈیٹر جنرل، حکومت